پر جلوہ بار عرش مقام سادات کرام واجب الاحترام علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ شہزادہ شہید راہ مدینہ صوفی باصفا نمونہ اسلاف حضرت سید حسین اشرف صاحب قبلہ شفیع الجیلانی ادام اللہ فیوزہم، باوقار ارباب منبر و محراب، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم، امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحابی ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظرداری برحالی ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں، تمام تعریفیں ہیں۔ میرا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رفعتیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بلندیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی راہ دکھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ وہ صرف بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہت کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے، وہ کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی مقدس جماعت پر، بالخصوص اس ذات ستودہ صفات پر جسے شب اسرا کا دولہا بنایا گیا، جسے نبیوں کا سید و سردار بنایا گیا، جسے امام الانبیاء والمرسلین کا تاج عطا فرمایا گیا۔ آئیے اسی دربار گوہر بار میں حصول رحمت و برکت کے لیے جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قریب مجیب الدعوات وأنت على كل شيء قدیر۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے سہا، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور کہنے لگے تو ہی کرتا ہے بندوں پہ لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم۔ یہی کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا احسان ہے کہ ہم اور آپ ایسی پاکیزہ بزم محبت میں حاضر آئے ہیں جس دربار علم و فن سے سالوں سے خیرات علم و ہنر تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اور اس ادارے کو اور اس کی خدمات کو روز افزوں ترقیاں نصیب فرمائے۔ حضور شہید راہ مدینہ جانشین سرکار مخدوم سمنا حضرت علامہ الحاج سید شاہ انوار اشرف عرف مصنع میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کاوشوں میں سے ایک کاوش دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ غریب نواز ہے، اور بس پیر نصیر نے کہا تھا وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، بس کمی ہے تو میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا۔ اللہ رب العزت ان کی مرقد پر گوہر باری کرے، ابر رحمت ان کی مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر رحمت و انوار کی برکھا برسائے۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی بڑی شخصیات سے آپ حضرات نے عظمت قرآن اور علم کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی، اور مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگ ممبر نور شریف پر اور میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ خاص باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مرشد اجازت، مرشد طریقت حضور سرکار معین المشائخ جانشین سرکار شاہ سمنا کے حکم پر اس دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک میرا آنا، آپ سب کا آنا اس بارگاہ اپنی بارگاہ بے نیازی میں اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ آج ہم اور آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں یہ رؤوس البلاد بمبئی ہے۔ آپ جانتے ہیں بمبئی کی زندگی نہایت مصروف ترین زندگی ہے۔ میں یہیں سے اپنی گفتگو کی شروعات کرتا ہوں۔ ہر بندہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ جس نے اپنی زندگی کا جو پیٹرن سیٹ کیا ہے اس پیٹرن کے مطابق اپنی نگاہوں کے سامنے صبح و شام وہی چیز وہ دیکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے وطن کو اس لیے چھوڑ کر آیا ہے کہ یہاں کارپینٹر کا کام کرے گا تو صبح سے لے کے شام تک ساری کارپینٹر کی چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اگر اپنے وطن کو اس لیے چھوڑ کے آیا ہے کہ میں علم و تعلم سے جو ہے وہ تعلق رکھوں گا تو ظاہر بات ہے کہ مسجد و مدرسے سے اس کا علاقہ ہے۔ اگر وہ بندہ اپنی زندگی میں صبح و شام کوئی پان کی دکان کا کام کر رہا ہے تو وہ صبح سے لے کے شام تک، آنکھ کھلنے سے لے کر سونے تک اس کے ذہن کے سامنے، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چلتی ہے کہ کس طریقے سے کتنا اچھا پان میں لوگوں کو کھلا دوں۔ جو چائے بنانے کی نیت لے کر آیا ہے صبح سے لے کے شام تک اس کی نگاہوں کے سامنے چائے ہی چائے ہے۔ کسی نے پی او پی کا کام کا ارادہ کیا ہے اور اپنے وطن کو اس لیے چھوڑا ہے کہ میں بلڈنگیں بناؤں گا اور بہترین مکانات تیار کروں گا۔ غرض کہ سب کی اپنی اپنی قسمت ہے، سب کے اپنے اپنی زندگی جینے کے طریقے ہیں۔ جو جس اعتبار سے زندگی جی رہا ہے سب کا اپنا اپنا مقدر ہے۔ کسی کی نگاہ کے سامنے لکڑیاں ہیں کہ وہ لکڑیوں کا کام کرتا ہے، کسی کی نگاہ کے سامنے پان کے بنڈل ہے کہ وہ صبح شام پان لگانے کا کام کرتا ہے، کسی کی نگاہ کے سامنے چائے کی کیتلیاں ہیں کہ وہ
وہ سینکڑوں کپ چائے بیچ ڈالتا ہے، کسی کی نگاہ کے سامنے کوئی آفس ہے کہ وہ کہیں سے پڑھ کے آ کر اسی کے ذریعے مال کمانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کتنے نصیب والے ہیں وہ لوگ، کتنے مقدر والے ہیں وہ لوگ، کتنی قسمت والے ہیں وہ لوگ کہ کہیں بنگال کی کھاڑی سے، کہیں بہار کی وادی سے، کہیں اتر پردیش کے علاقے سے، کہیں مہاراشٹر کی سرزمین سے اپنے اپنے اداروں میں تشریف لائے ہیں۔ قدرت نے ان کے سامنے لکڑیاں نہیں رکھی، قدرت نے ان کے سامنے پان کے گلے نہیں رکھے، قدرت نے ان کے سامنے کوئی اور ساز و سامان نہیں رکھا، بلکہ ان کا نصیبہ اوج ثریا پر ہے کہ قدرت نے ان کی نگاہوں کے سامنے کتاب ہدایت قرآن مجید لا کر رکھا۔ یہ اپنی اپنی تقدیر کی بات ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدائے بخشندہ، یہ طاقت بازو کے زور سے حاصل نہیں کی جاتی، یہ عطا فرمانے والا مولا عطا فرما دیا کرتا ہے۔ کسی کی تقدیر میں کوئی کتاب ہے، کسی کی تقدیر میں کوئی کتاب، مگر الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جس کی نگاہوں کے سامنے وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کبھی صدیق اکبر کیا کرتے تھے، جس کی تلاوت کبھی فاروق اعظم کیا کرتے تھے، وہ مقدس کتاب ہے جس کو رو رو کر عثمان ذو النورین پڑھا کرتے تھے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت امام المشارق والمغارب، مطلوب کل طالب، حلال المشکلات والنوائب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین، مولا المسلمین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سرکار مولا بن علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا کرتے تھے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سرکار مولا حسن مجتبیٰ کرتے تھے، یہی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کرتے کرتے حسین شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد بھی کسی اور کتاب کی نہیں بلکہ اسی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے امام سرکار عرش مقام حسین علی جدی علیہ السلام نے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کے نغمے گنگنائے۔ تو یہ ہمارا مقدر، طلباء کا مقدر، علماء کا مقدر کہ ہماری نگاہوں کے سامنے قدرت نے کتاب الہی کو لا کے رکھا۔ آپ کہیں گے یہ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار قدرت نے لا کر رکھا؟ چونکہ کلام مجید نے ایک مقام پر کہا ہے ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہمارے بندوں میں سے جس کو ہم نے چن لیا۔ پتا چلا کہ کتاب کی وراثت ابا جی کے چاہنے سے فقط نہیں ملتی، یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جس کی نگاہ کے سامنے وہ چاہے کلام مجید مقدس لا کر رکھ دیتا ہے۔ کلام مجید ایک ایسی کتاب ہے، مسلمان کی شان یہ تھی ہمارے اسلاف کی کہ وہ زندگی میں کہیں بھی جاتے تھے، اگر ایک چیز ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی تو وہ اللہ کا کلام، وہ قرآن مجید ہے، وہ کلام مجید۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کی تہذیب ایک ہے، انداز عبادت ایک ہے، سب کے لیے ثنا پڑھنا ضروری ہے، سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سب کے لیے وہ لباس پہننا سنت ہے جو سرکار نے پہنا؟ یعنی ساری ثقافت، ساری تہذیب پوری دنیا کے مذہب کی، پوری دنیا میں مذہب اسلام کی ایک کیوں ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بذریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام مجید جیسا ایک ایسا انمول تحفہ عطا فرمایا ہے کہ مسلمان کہیں بھی جائے وہ کلام مجید کی آیتوں کو، کلام مجید کی نصیحتوں کو، کلام مجید کے فرمودات کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ اس لیے مسلمان پوری دنیا میں پھیلتا رہا، مگر کلام مجید کی یہ تربیت کا نتیجہ تھا، رسول گرامی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اگر عرب کے لوگ، عرب کے صحرا نشین ایران کی زمین پر پہنچے تو ایران کی ثقافت سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ جناب یہ کلام مجید پڑھ کر عبادتوں میں ڈوبنے والے، مصطفیٰ کے مشکات نبوت سے علم حاصل کرنے والے عمر ابن خطاب کے سامنے اگر ایران کے شہنشاہ کا لباس لا کر رکھا گیا تو امیر المومنین نے فرمایا تھا مسلمان کسی ملک پر پیسہ کمانے کے لیے اسلام کا جھنڈا نہیں لہراتا، بلکہ پیغمبر امن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آیا کرتا۔ اور سرکار عمر پاک نے کیا کیا؟ آج ہم لباس کے دل دادا ہو گئے، آج ہم
ظاہری زیب و زینت کے دل دادا ہو گئے، آج ہم مال کی محبت میں مبتلا ہو گئے. میرے جملے برے لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن اللہ الصمد جو دیندار کہلانے والا طبقہ ہے وہ بھی دنیا داری کی طرف مائل ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اور آپ نے حالات کو بگڑتے دیکھا ہے، معاشرے کو برباد ہوتے دیکھا ہے، امت ویرانی کے دہانے پر ہے، امت ہلاکت کی دہلیز پر ہے، امت بربادی کی طرف جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا شیوا یہ تھا. میری زبان پر امیر المومنین فاروق اعظم کا نام آیا. ایران اس وقت سپر پاور تھا، ایران اس وقت ایسا تھا جیسے آج کے ٹائم میں روس ہے. ایران کے شہنشاہ کا قلعہ ایسا تھا جیسے آج کے دور میں قلعے میوزیم والے ہوا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے جب اس کے قلعے میں اپنا قدم رکھا تھا تو قرآن کی وہ آیتیں پڑھ رہے تھے جس سے ان کے دل دنیا میں ہرگز نہ لگیں. آپ سرکار عمر کی سیرت اٹھا کے پڑھیں اور پڑھیں. قادسیہ فتح جس شان کے ساتھ ہوا، قادسیہ کی جنگ جس شان کے ساتھ ہوئی تھی، عراق کو فتح جس شان کے ساتھ کیا گیا تھا، آذربائیجان کو فتح جس شان کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ کیا وجہ تھی؟ روم سپر پاور تھا مگر روم کی ثقافت مسلمانوں میں نہیں آئی. وہ کیا طاقت تھی کہ روم کی تہذیب مسلمانوں پر غالب نہیں آئی؟ وہ کیا طاقت تھی ایران کی تہذیب مسلمانوں پر غالب نہیں آئی؟ تو جواب اس یہی ملے گا کہ ان کے ساتھ کلام مجید کی ہدایتیں تھیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے پیغمبر انسانیت کی روشن زندگی. یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ نمک اور کافور میں فرق نہ کر پانے والی قوم ایران کو فتح کر گئی. یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ عرب میں اونٹ چرانے والی قوم روم کے امپائر کو تہس نہس کر کر اسلام کا جھنڈا وہاں لہرا رہی ہے. یہ رسول رحمت کی تعلیم کا نتیجہ تھا. یہ حضور کے کیریکٹر و کردار اور حضور علیہ السلام نے جو کلام مجید کے ذریعے ان کے سینے روشن کیے تھے، وہ بھی پہلے محبت کے دل دادا تھے. وہ بھی جوؤں میں اپنے رشتہ داروں کو ہار جایا کرتے تھے. وہ بھی چھوٹی چھوٹی بات پر کئی سال تک قوموں میں لڑائیاں چلاتے تھے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام مجید جیسی مقدس کتاب ہدایت کو سامنے رکھ کر مصطفیٰ والوں کو ایسا سرشار کیا محبت الہی میں کہ جو محبت ایسی پائی ان لوگوں نے کہ جو شراب کے نشے میں ڈوبے تھے وہ محبت الہی کے نشے سے چور چور ہو گئے. ہاں جو راہ زن تھے انہیں مصطفیٰ نے راہبر بنا دیا. جو لوگوں کی زندگیاں ختم کرتے تھے حضور علیہ السلام نے انہیں محافظ انسانیت بنا دیا. جن لوگوں نے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں مول لے رکھی تھی ان کو فاتح مکہ نے صبر و تحمل کا ایک ایسا مجسمہ بنایا کہ آخرکار شاعر کو کہنا پڑا ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مگر افسوس وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج انجینئر ڈاکٹر پروفیسر قرآن پڑھا رہے ہیں یوٹیوب پر بیٹھ کر، اور میری قوم کا جوان ان سے قرآن سیکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ دہلیز ہی نہیں مل رہی ہے جہاں سے وہ اطمینان کے ساتھ قرآن کی تعلیمات کو سیکھ سکے. معاف کیجئے گا لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کا طریقہ محبت چھوڑ دیا. آج کا بھی ریشیو ہے، میں بمبئی میں بیٹھا ہوں، پڑھے لکھے لوگ، آج کی تاریخ میں بھی سالانہ 20 سے 25 ہزار لوگ امریکہ اور یورپ کے علاقوں میں مسلمان ہو رہے ہیں. ہماری ذہنیت تو یہ بنائی جا رہی ہے کہ اسلام کی ثقافت غلط ہے، اسلام کی تہذیب خراب ہے، اسلام کے طریقے کو چھوڑ دو، یہ ماڈرن کلچر ہے. لیکن آج کی تاریخ میں بھی امریکہ میں 20 سے 25 ہزار لوگ سالانہ مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کسی کی کرامت سے نہیں ہو رہے ہیں، امامے کے پیچ اور جبے کی تراش خراش اور داڑھی کے تراش خراش کی وجہ سے نہیں ہو رہے. معاف کیجئے گا، آج بھی اگر یہودیت میں اسلام غلبہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ کلام مجید کا اعجاز ہے.
ساری دنیا میں ہر مذہب کی اپنی کتاب ہوگی، بلکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. کوئی ادیب جب ایک مقالہ لکھتا ہے تو اس مقالہ کو پھر بہت محنت کے ساتھ لکھتا ہے، اور پھر کوئی ایک جملہ اس کو بے ربط لگتا ہے تو پھر اس کو وائٹنر سے مٹاتا ہے، اور مٹا کے پھر باربط جملہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب خود بہت مطمئن ہو جاتا ہے تو ادیب اپنے استاد کے سامنے کہتا ہے، حضرت یہ میں نے مقالہ لکھا، یہ میں نے کتاب لکھی، یہ میں نے رسالہ لکھا، آپ نظر ثانی فرما دیں. پھر استاد جب اس کو چیک کرتے ہیں تو ان کی اپنی علمی بساط کے مطابق وہ کہتے ہیں نہیں یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جملہ ہونا چاہیے، ایسا جملہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے جملہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس جملے کو تبدیل کیا جاتا. پھر اگر اس سے اوپر کسی کو دکھا دیا جائے تو پھر وہ اس کی کمی نکالتے ہیں. یہ تو دنیا کا کتنا بھی بڑا ادیب ہو، وہ اپنے پورے مقالے کو لکھنے کے باوجود 70 بار تصحیح کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کو بدلا نہ جا سکے. لیکن یہ فقط کلام مجید ہے، سینکڑوں سال سے ایک ہی طرز پر ہے اور قیامت کی صبح تک اسی طرز پر رہے گا. بڑے بڑے ادیب آئے چلے گئے، بڑے بڑے خطیب آئے چلے گئے، بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، بلکہ جو فصحائے عدنان اور بلغائے قحطان تھے، مصطفیٰ نے ان کی بلاغت کی میز پر اس کلام مجید کو رکھا تو ان کی زبان سے بھی یہی نکلا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اسی لیے اہل سنت کے امام نے بڑے خوبصورت انداز میں، چونکہ ایک تو کلام مجید اور پھر دوسرا لہجہ مصطفیٰ، دو چیزیں جب سامنے آئیں کفار مکہ کے تو کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں. عربی بول سکتے تھے عرب والے، مگر قرآن سی فصاحت کہاں سے لاتے؟ اور اگر تھوڑی بہت فصاحت و بلاغت لے بھی آتے تو مصطفیٰ جیسی حلاوت کہاں سے لاتے؟ اس لیے جناب والا امام نے بڑے مزے میں کہا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں. ایک تو یہ بات کہ کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں. 1500 سال پہلے جو قانون بنایا تھا آج تک نہیں ٹکرا رہا ہے. دوسری بات، کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، رسالہ لکھا جاتا ہے، نماز کے احکام، قربانی کے مسائل، تو ایک کتاب میں ایک ٹاپک، چند ٹاپک ہوتے ہیں، مگر یہ کلام مجید ہے. سبحان اللہ. سماجیات اس میں، معاشرے کی اصلاح اس کتاب میں، روحانیت کی منزلیں کیسے طے کرنی اس کتاب میں، عالم کیسے بننا ہے اس کتاب میں، بلکہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہاں، بڑے بڑے لوگ تشریف فرمائے، اس لیے میں کوئی جوہر خطابت نہیں دکھا رہا کہ یہ بھی اس میں، وہ بھی اس میں، وہ بھی اس میں، وہ بھی اس میں. قرآن نے کہہ دیا کوئی خشک تر چیز ایسی ہے ہی نہیں جو کلام مجید میں نہ ہو. مولا علی نے فرمایا میری سوئی بھی گم جائے گی تو بھی میں کلام پڑھ کے اس گمی ہوئی سوئی کو تلاش لاؤں گا. یہ علم جس کا جو ہے جتنے لیول کا علم ہوگا. ہاں، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے کلام مجید کے اعجاز کو نہیں دیکھا. آپ دیکھیں تو عرض کر رہا تھا کہ جو ٹاپک پر کتاب لکھی جاتی ہے وہ ایک ٹاپک، دو ٹاپک، ایک دو موضوع، ایک دو عنوان اس کتاب میں ہوتا ہے. مگر قصے کہانیوں کی کتاب بھی اپنی کتابیں ہوتی ہیں. ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، بڑی بڑی دلچسپ کتابیں کہانیوں پر لکھی گئی ہیں. قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن جب قرآن قصے سنانے پر آتا ہے تو بڑے بڑے کہانی لکھنے والے فیل ہو جاتے ہیں. ہاں، کبھی قرآن یوسف کا قصہ سنائے تو کیا دل نشی انداز سے قرآن قصہ سنا رہا ہے. ہاں، لوگ ذکر و فکر پر بڑے بڑے رسالے آج کے دور میں لکھ دیں تو لوگ ان کی روحانی ترقی کی داد دیتے ہیں کہ اس ٹاپک پر تو کوئی قلم نہیں اٹھاتا، اس موضوع پر تو کوئی بات نہیں کرتا. مگر کلام مجید جب بات کرنے پر آ جائے تو لوگ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی فیلڈ کا لکھنے والا کسی بھی موضوع پر زندگی کے جس زاویے سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق کلام مجید میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی طرف سے بیان کیا جا چکا. مگر افسوس ہمارا جو معاشرہ ہے غیر ضروری پیغامات سننے کا عادی ہے.
واٹس اپ کے میسیجز، فارمیلٹی کے گروپ اور گروپوں کے مفتیان واٹس ایپ کہ غیر ضروری میسج دیکھنے کا میری قوم کے جوانوں کے پاس وقت ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کلام بھی ایک میسج ہے خداوند کریم کی طرف سے۔ آپ LIC والوں کے، ایئرٹیل والوں کے، جیو والوں کے، موبائل والوں کے، فلانے والوں کے میسج پڑھتے ہیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے انگریزی تو کسی انگریز داں کو تلاش کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ مولانا عبدالرحیم صاحب اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کہیں LIC والوں نے پیسے تو نہیں کاٹ لیے ہیں، کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے۔ مگر تعجب کی بات ہے، بالکل زمینی طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی میسج اگر موبائل کمپنی کا یا واٹس ایپ کا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو گوگل ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں ایسا آدمی کو کہ بتائے کہ اس پیغام کا مطلب کیا ہے، اور جب مطلب سمجھ میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ایڈورٹائز کا میسج تھا، کوئی پیسے ویسے آپ کے نہیں گئے، یار میں نے 5-7 گھنٹے یوں ہی کھپا دیے کہ کوئی مل جائے ایسا جو بتائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، ایک غیر ضروری میسج کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، مگر رسول اللہ پیغمبر ہیں، پیغمبر، رسول کا معنی پیغام لانے والا، رسول کا معنی بھیجا ہوا، کیا لے کر بھیجا؟ پیغام لے کر بھیجا ہوا۔ ہاں مگر افسوس کہ ہماری قوم کا جوان یہ نہیں پوچھتا کہ میرے اللہ نے مجھے کیا میسج بھیجا ہے۔ ذرا کسی امام صاحب کے پاس پہنچ کر یہ پوچھیں کہ میرے اللہ نے کیا میسج بھیجا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے ذرا اس میسج کو ہمیں بھی بتاؤ، یعنی قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ سناؤ کہ دل کو سکون ملے، کہ روح کو قرار ملے۔ برادران ملت اسلامیہ، درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ۔ آپ آواز نکال سکتے ہیں، آپ کی آواز پر پابندی نہیں ہے، اور ویسے بھی بھائی صاحب تشریف لے ہی آئے ہیں، اس لیے نعرہ رسالت۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا، ممبئی والے اگر اس طریقے سے آواز دبا کے رکھیں گے تو پھر آواز کہاں سے اٹھے گی؟ ارے حضور کا نام تو ہم فخر کے ساتھ لے سکتے ہیں نا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضور مجاہد دوران قادہ مظفر، غیر کے در کی غلامی غیر ممکن ہے، شہنشاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بن کر۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ نہیں، اب بھی پوری آواز نہیں آئی۔ اگر قوم حضور کے نام پہ نہیں بول سکتی تو حضور کے نام پہ سر کیسے کٹا سکتی؟ امام اہل سنت نے کہا تھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ وہ دل ہی نہیں ہے جس میں حضور کی محبت نہ ہو، اور وہ سر کسی کام کا نہیں ہے اگر اللہ کے سامنے جھکے نہ، اور حضور رحمت للعالمین کے طریقہ محبت پر اپنی نگاہیں بندہ جھکائے نہ۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ ہاں چلیے آگے تیزی کے ساتھ گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ بات میری سمجھ میں تو آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے تو تقریر کی جائے، نہیں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا، ہم اور آپ قرآن مقدس کے سے اپنے رشتہ محبت کو واپس جوڑیں، استوار کریں، اس لیے کہ یہ وہ ایسی عظیم کتاب ہے جس نے علاقے کے علاقے فتح کیے، جس نے ملک کے ملک فتح کروائے، بلکہ پیغمبر انسانیت نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، کلام مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، اور پڑھ کر اس پر عمل کیا کرو۔ کل قیامت کے دن جب تمہیں شفاعت کرنے والوں کی ضرورت پڑے گی تو یہی تلاوت کلام کرنا تمہارا کام آئے گا، اور قرآن شفیع بن کر قیامت کے میدان میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ کلام مجید شفیع بھی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ محبت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم و تعلم سے بہتر تعلق رکھنے کا حکم فرمایا ہے، ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں تعلیمی اور
تعلیمی بیداری پیدا کریں اور تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی دھیان دیں. لیکن آج ہمارا معاشرہ، معاف کیجئے گا، ہمارے جوان صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہو جائے، پیسہ وہی سب کچھ ہے. حالانکہ رسول گرامی نے فرمایا تھا سب سے پہلے جو چیز بے وفائی کرے گی وہ چیز مال ہے، اور سب چیز جب چھوٹ جائے گی اور جو چیز قبر میں جائے گی وہ اعمال ہے. لیکن اعمال کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے اور مال کے لیے 10 گھنٹے کی ڈیوٹیاں، 20 گھنٹے کی ڈیوٹیاں. کئی کے بیچارے اوور ٹائم کے چکر میں گھنٹوں کس لیے؟ محبت مال میں. معاف کیجئے گا، اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالیے اعمال اچھے کرنے کے لیے. اور کرنا کیا ہے یہ آپ کو کلام مجید سکھائے گا. اور جب تک علم حاصل نہیں ہوگا، جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگا، ہم زیرو سے ہیرو کبھی نہیں بن سکتے. میرے پیغمبر نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے. ہم نے سوچا کہ اسلام کی زندگی صرف مزار کی چادروں میں ہے، ہم نے سوچا اسلام کی زندگی چادروں پر پڑے ہوئے پھولوں میں ہے. معاف کیجئے کہ اگر جملے سخت لگے، 1500 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا علم اسلام کی زندگی ہے. اور اگر آج اسلام کو زندگی دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر وہی کارنامہ کرنا پڑے گا کہ مصطفیٰ نے اس معاشرے کو جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس دور کو علم سے روشناس کر دیا اور اتنا علم دے دیا کہ بچیوں کو دفنانے والے لوگ بچیوں کو سینے سے لگانے لگے. آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مال سے زیادہ علم کی طرف راغب کریں. اگر نہیں تو کسی مفکر نے کہا تھا پچھلے چند سالوں میں تو ہمیں اپنی شناخت اور پہچان بچائے رکھنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری تھا. لیکن اب ہم جس معاشرے میں آ گئے ہیں یہاں پہچان چھوڑیے، اپنا وجود بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر اب بھی علم کی طرف ہماری توجہ کی لگام نہیں آئی تو پھر اللہ ہی خیر فرمائے کہ اب کیا ہونے والا ہے. اپنے بچوں کو علماء بھی سمجھائیں کہ بیٹا مدرسہ پڑھنے آئے ہو تو قدرت نے جو فیصلہ تمہارے حق میں کیا ہے یہ تمہارا نصیب ہے کہ تمہاری قسمت کے ستارے بلند ہیں. اور جب اساتذہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں وہ طلبہ اخلاص و للہیت کے ساتھ اتر پڑتے ہیں میدان عمل میں تو حالات بدلتے ہیں. اور اگر کنڈیشن ایسی ہو کہ علم کمایا ہی اسی لیے جا رہا ہو کہ پیسے کمائے جائیں گے تو پھر حالات ہرگز نہیں بدلتے. معاف کیجئے گا، اقبال نے کہا تھا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کم، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ اب لئے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. آج اگر علم اس لیے حاصل کیا گیا کہ میں مالدار بن جاؤں، نہ فیضان علم حاصل ہوگا نہ زبان میں تاثیر ہوگی. ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے مجاہد ملت کو رئیس اڑیسہ کہا جاتا ہے، مجھے یاد ہے ان کی تاریخ میں لکھا ہے پٹنہ کی کانفرنس کے لیے مجاہد ملت نے اپنی بیوی کے سونے گروی رکھ کر وہ کانفرنس کروائی. یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے بزرگوں کا کردار تھا. میں کن کن باتوں پر گفتگو کروں اور کن چیزوں کو چھوڑوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے. لیکن اتنا عرض کرتا جاؤں گا جب تک اخلاص کی دولت لازوال ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی تب تک ہم کبھی ترقی کی طرف نہیں جا سکتے. عزت، شہرت اور مال یہ تو علم کے ساتھ خیرات میں آتا ہے. سرکار سلیمان علیہ السلام سے قدرت نے پوچھا تھا سلیمان بادشاہت چاہیے یا علم چاہیے؟ سلیمان نے کہا تھا داؤد کا بیٹا ہوں، وراثت میں علم چاہتا ہوں. قدرت نے خوش ہو کر کہا سلیمان ہم تجھے علم کے ساتھ ایسی بادشاہت دیں گے کہ قیامت تک ایسی بادشاہت بھی کسی کے پاس نہیں. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو بتائیں یہ تمہارا کام علم حاصل کر. ایک استاد نے اپنے بچے کی تربیت کی اور مجھے اشارہ کر دیا. ایک استاد نے اپنے طالب علم کی تربیت کی. طلبہ بھی سنیں غور سے، چونکہ یہ بمبئی ہے نا، اسی حالات کے مطابق کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
استاد جی نے کہا کہ بابو علم بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑی بلندی والا ہے، بہت فائدہ ہے اس کا، علم حاصل کیا کرو۔ طلبہ کی زندگی تو پھر طلبہ کی زندگی ہوتی ہے، کس کس مشکل کا سامنا کر کے یہ ختم بخاری کی محفل تک پہنچتے ہیں، یا طلبہ جانتے ہیں یا علماء جانتے ہیں۔ کئی طلبہ کو دیکھیں پھٹے ہوئے کپڑے، اللہ اکبر، میں عکاسی کرنے کا وقت نہیں رکھتا، لیکن ان کی عظمتیں بہت ہیں۔ حضور حافظ ملت کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ پہلے دیکھیں وظیفے بھی کیسے بتائے جاتے تھے، علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ حافظ ملت، سبحان اللہ، حضور اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، جلالۃ العلم حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آئے ایک صاحب آئے، کہا حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے وہ ہم ہی جانتے ہیں، لیکن حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، اللہ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی برکھا برسائے۔ حافظ ملت نے پلٹ کر کہا یہ مدرسہ مصباح العلوم اشرفیہ مبارک پور ہے، یہاں سے ایک طالب علم کو لے کر جاؤ اور روزانہ ایک ٹائم کا کھانا اسے کھلایا کرو۔ ہمارے جیسے عقل مند لوگ ہوتے تو کہتے حضرت ویسے ہی غریب ہوں، آیا ہوں یہ شکوہ لے کر کہ گھر میں برکت نہیں ہے، مال کی کمی ہے، آپ الٹا ایک اور ذمہ داری میرے سر ڈالنے کی، ایک کو روز کھانا کھلایا کرو۔ رزلٹ بھی عقیدت کے مطابق آتے ہیں، بغیر عقیدت کے حضور کو دیکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا اور دیکھا ابو بکر نے بھی تھا، لیکن ابو جہل نے دشمنی سے دیکھا تھا تو اپنی قوم کا ابو الحکم تھا، لیکن ہو گیا ابو جہل۔ صدیق نے اللہ اکبر عقیدت سے دیکھا تھا، افضل البشر بعد الانبیاء کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا۔ عقیدت ضروری ہوتی ہے نا ہر چیز میں، یہ میرا ٹاپک عقیدت نہیں ہے، پھر کبھی بات کروں گا، لیکن آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ اللہ الصمد، عقیدت تھی آنے والے کو۔ حافظ ملت نے فرمایا ایک طالب علم کو کھانا کھلایا کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ روزانہ کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر لے کر جاتا تھا، کھلا کے لاتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابھی چند دن گزرے تھے کہ اللہ نے اس کے رزق کے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ اس کو خود حیرت تھی کہ یہ مال کہاں سے آ رہا۔ یہ نظریہ ہمارے بزرگوں کو بتا۔ اور اوپر چلیے، حضرت سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جس سے مرید ہونے کا اشارہ کرے اپنے جاروب کش کو، وہ ذات حضرت خواجہ باقی باللہ کی۔ حضرت سرکار شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ۔ سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم ترین شخصیت ہے حضرت خواجہ باقی باللہ۔ کون؟ مجدد الفسانی، اقبال جس کی قبر پر بیٹھ کر گھنٹوں رویا تھا اور پلٹ کر اس نے ان کی منقبت کے اشعار کہے تھے۔ وقت اشعار سنانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ ایسی ذات جس نے اب اکبر کی دین الہی کے دھجیاں بھی کھیر دی، جس نے جہانگیر کے آگے گردن نہیں جھکائی اور جہانگیر کو مجبور کر دیا اس بات پر کہ گوالیر کے جیل میں جتنے لوگ بند تھے، وہ جب حضرت مجدد صاحب آئے تھے تب تو وہاں شرابی، زانی، چور بند تھے، جب جا رہے تھے تو عالم، حافظ، قاری وہ جیل کے اندر تھے۔ کہا یہ کہاں جیل میں مدرسہ شروع کر دیا؟ جواب آیا علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ برادران ملت اسلامیہ، بات دور نہ چلی جائے، عرض کر رہا تھا شیخ مجدد کے استاد پیر ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ۔ کچھ دنوں ان کی کیفیت ایسی رہی، صوفیہ کی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے قبض۔ ہم جو قبض استعمال کرتے ہیں وہ پیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، صوفیہ کی اصطلاح میں جب یہ استعمال کیا جاتا ہے قبض اور بسط، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سرور اور کیفیت ذکر اللہ میں، اور وہ سرور جو اللہ کی صداؤں میں، وہ اگر کیفیت کچھ لمحے یا کچھ دنوں کے لیے رک جائے تو وہ اس کو قبض سے تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں تو قبض یہی ہے کہ
رات کو وڑا پاؤں کھا لیا تھا ابھی قبض ہو گیا. لیکن ان کے یہاں قبض کی کنڈیشن کچھ اور ہے. الامان والحفیظ. عرض یہ کر رہا تھا سرکار خواجہ باقی باللہ جیسی ذات جو حضرت شیخ مجدد کے پیر و مرشد ہے اللہ الصمد, ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی جو سرور ملنا تھا وہ نہیں مل رہا تھا, جو کیفیت وہ اللہ کی ضربوں میں پاتے تھے وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے رک گئی تھی. بڑے بے قرار تھے, یا اللہ یہ منزل کیسے آ گئی, اب اس کو میں کیسے پار لگاؤں, کیسے وہ گمی ہوئی طاقت واپس حاصل کروں, وہ سرور بندگی واپس حاصل کروں, وہ لذت عبادت واپس حاصل کروں. اسی بے قراری میں کئی دن گزر گئے. ایک دن روئے بہت روئے, اور رو کر جب سوئے تو کوئی بزرگ خواب میں آ گئے, اور خواب میں آ کر کہا باقی باللہ, کہا لبیک, کہا باقی باللہ جہاں تمہاری خانقاہ ہے نا, کہاں, کہا وہاں ایک مدرسہ بھی تو ہے, کہا ہاں, کہا جاؤ ان مدرسے کے طلباء کے پاس جاؤ. سن رہے ہیں, اب چینج ہو گیا مسئلہ, لیکن اس دور کا مسئلہ دیکھیے. جاؤ طلباء کے پاس, جاؤ طلباء کے پاس, کچھ شیرنی لے کر جانا. باقی باللہ کو کہا جا رہا, کچھ شیرنی لے کر جانا, اور جا کر وہاں کے طالب علم طلباء کو, طالبان علوم نبویہ کو اپنی طرف سے مٹھائی کھلانا, اور ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ تم باقی باللہ ہو, بلکہ طلباء کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا اے رسول اللہ کے گھر کے مہمانوں ہاتھ اٹھاؤ اور باقی باللہ کے لیے دعا کر دو. ہم سے کہا جائے تو ہم کہیں گے بھگ, کوئی شیطان کی طرف سے خواب آیا ہوگا, جو ہمارے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں ان سے ہم دعا کریں گے, معاف کیجئے گا. جن کو ہم نے زندگی دی ہے, میں نے لایا, میں کیا ان سے دعا کراؤں. بلکہ اب تو یہ جہالت عام کی گئی ہے, میں استاد ہوں اس لیے شاگرد میرے لیے دعا نہیں کر سکتا, میں پیر ہوں اس لیے مرید میرے لیے دعا نہیں کر سکتا. معاف کیجئے گا, یہ سب سراسر گھوٹالہ ہے. جس دن حضور نے حضرت اویس کرنی سے دعا کروا لی تھی اس دن یہ کلئی کھل گئی تھی. اب کائنات میں کوئی پروٹوکول والا ایسا ہے ہی نہیں جو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے دعا نہیں کرو گے, ہم تمہارے لیے دعا کریں گے. جب حضور نے سرکار خیر التابعین اویس کرنی سے دعا کروا لی, بات ختم ہو گئی. جب تابعی سے رسول اللہ دعا کروا سکتے ہیں تو اب کوئی بھی شخص کسی کے لیے بھی دعا کر سکتا. نہ چلی جائے. باقی باللہ سے کہا گیا جائیے اور جا کر طلباء سے کہیے کہ میرے لیے دعا کریں. ان کے پاس تو نفس نہیں تھا نا جیسے ہمارے پاس ہے. ہمارے یہاں تو اگر کرسی نہ لگائی جائے تو ہم ناراض ہو جاتے. ناظم اجلاس لقب الٹا پڑھ دے ہوئے تو ہم اس کو دل میں بددعا دیتے. ہاں وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے, یہ اجالے لے آئے منزل سے بہت دور ہمیں. اللہ اکبر کبیرہ. کسی نے بایزید بستامی سے کہا وہ آپ کو بیوقوف کہہ رہا تھا, تو کہا اللہ کا شکر ہے مجھے بھلایا ہوا نام یاد کرا دیا. ہم چوں دیگری نیست کا مسئلہ آ گیا, ہماری طرح کوئی نہیں. حضور نے فرمایا تکبر کا, یہ تو سیاستہ کی حدیث ہے نا, تکبر کا ایک ذرہ بھی اگر کسی کے دل میں ہوا تو قیامت کے دن وہ بخشا نہیں جائے گا. میری زبان سے سن لینا. پھر اب بچا کیا ہے؟ آپ کو سیکھنا ہے تو غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین مخدوم سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی سے سیکھیے کہ پنڈوا شریف پہنچے ہیں اور پنڈوا بنگال کے کتے کو بھی تو نہیں کہتے, آؤ 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 کہہ کر بلاتے ہیں. ہاتھ سے روٹی نہیں کھلاتے, دامن میں روٹی رکھ کر کھلاتے ہیں. اور کوئی پوچھتا ہے سرکار وجہ کیا ہے, تو جواب آتا ہے یہ میرے پیر کے شہر کا کتا ہے. اس کو جامی نے زمانہ پہلے کہا تھا بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ اندر ایرا فلا ابن فلا چیزیں نیز. اگر بندہ عشق بننا ہے تو نسب کے غرور کو چھوڑ دے, اس لیے کہ یہ وہ راہ ہے جس راہ میں فلا ابن فلا کی کوئی حیثیت نہیں. جب نسب کی فضیلت مسلم ہے اور میدان عشق میں اس کو بھی جامی چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو دوسری کسی چیز پر ہم غرور کی بات کیسے کرتے ہیں؟ آج ہمارے سینے جو روحانیت سے خالی ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہماری تنہائیوں کا خراب ہونا ہے. آج کی تاریخ میں ہمیں لوگ ڈائیورٹ کر رہے ہیں بندوق دکھا کر, توپ دکھا کر,
ویڈیو دکھا کر دیکھو ہم ترشول چلانا سکھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں سکھا رہے؟ یہ آپ کو بیوقوف بنا جا رہا ہے. یہ ہمارا ٹاپک ہے ہی نہیں. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومنین، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے. اپنی زبان کو پر تاثیر بناؤ. ایک جملہ کہہ دوں ممرہ والوں یاد رکھنا، بندوق چلانا سیکھنے والا بندوق سے انسان مار سکتا ہے، مگر غوث اعظم کا غلام مرے ہوئے کو زبان سے زندہ کر سکتا. اس لیے بندوق کی طاقت پر بھروسہ چھوڑیے، رحمت للعالمین کی غلامی کر کے زبان کو پر تاثیر بنائیے. آتے ہوئے پتھروں کو زبان کی تاثیر سے روک دیا گیا ہے، مرے ہوئے کو قبر کے اندر سے زبان کی تاثیر نے باہر کر دیا. آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو زبان کی تاثیر کی ضرورت ہے. یہ وہ دولت ہے جو ہم سے کھو گئی ہے، اور یہ ملے گی کثرت سے تلاوت کلام اللہ. یہ دولت میسر آئے گی خوب خوب کلام مجید پڑھنے سے، زبان پاک ہوگی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے سے. تو بات کر رہا تھا، اختتام کی طرف لے کر جاؤں، بات کر رہا تھا اس طالب علم کو، بلکہ طلبہ کی جماعت کو حضرت سرکار خواجہ باقی باللہ نے جا کر شیرنی کھلائی. ہاں اتنے بڑے شیخ ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی چوکھٹ پر ایک بندہ جھاڑو دیتا تھا، جھاڑو. اس نے سرکار خواجہ قطب کی چوکھٹ پر آنکھ بند کر کے مراقبہ کر کے عرض کیا، حضور مجھے کسی ایسے شخص سے مرید کروا دیجئے جس میں آپ کے اوصاف موجود ہیں. خواجہ قطب نے خواب میں آ کر فرمایا، آج ایک شخص آئے گا ہمارے یہاں سلام کرنے کے لیے، اس کو پکڑ لینا اور اس سے مرید ہو جانا. وہ آنے والا آیا. جب آنے والا آیا تو جاروب کش جھاڑو لگانے والے خادم کو محسوس ہوا کہ شاید چہرے بشرے سے لگتے ہیں یہی ہوں گے. دامن پکڑا، حضور مرید کر دیجئے. ہاں ہم ہوتے تو اپنے پڑوس والے خلیفہ سے کہتے، دیکھو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارے چرچے پہنچ گئے، ماشاءاللہ ہماری ولایت کے ڈنکے چہار دانگے عالم میں بجتے ہیں. اللہ الصمد. مگر منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. بایزید بستامی نے 40 سال تک رات بھر رو رو کر عبادت کی، بھوکے رہے، اور 40 سال کے بعد جب اپنے نفس کو دیکھا تو بچھو کی شکل میں پایا. 40 سال بھوکے رہنے کے بعد ہم سوچے ہوئے ہمیں کیا شیطان گمراہ کرے گا، ہم تو بہت اللہ والے لوگ ہیں. 40 سال عبادت کرنے کے بعد جب اپنے نفس کو دیکھا تو بچھو کی شکل میں تھا. پھر روزوں کے دنوں میں کھجور لے کے منہ میں ڈال لی. لوگوں نے کیسے پیر صاحب ہے، روزے ہی نہیں رکھتے. گالیاں دی لوگوں نے، برائیاں کی لوگوں نے. جب گالیاں دی، برائیاں کی، لوگوں نے بیعت توڑی، ساتھ چھوڑا، تو پھر اپنے نفس کو دیکھ کے کہا اب کچلا ہوا ہے. کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہا میری تو جنازے کی نماز آپ نے پڑھ دی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. باقی باللہ آئے ہیں اور جاروب کش نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنا نام تک نہیں بتایا ہے. جھاڑو لگانے والے نے کہا مجھے مرید کر دیجئے. فرمایا غلط آدمی کے پاس آ گئے ہو، وہ کوئی اور ہوگا، اللہ والا تلاش کرو، کوئی میرے بعد آتا ہوگا، اس سے آ کر مرید ہو جانا. چلے گئے. پورا دن گزر گیا، دوسرا کوئی آیا ہی نہیں کہ جس سے لگے کہ ان سے مرید ہونا ہے. سب سوئے، رات کو سوئے خادم صاحب. پھر خواجہ قطب پاک آئے خواب میں. کہا حضور وہ تو کوئی ملا ہی نہیں. کہا وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ کسی اور سے ہو جاؤ وہی تو تھے. پھر چلے گئے. اگلے دن پھر آئے گا، پریشان مت ہو، کل پھر آئے گا. ذرا ٹھہر کے ذرا اس بات پر بھی غور فرمائیے، کل پھر آئے گا. جب خواجہ قطب کو پتا ہے کہ آج صبح ہمارے یہاں کون آئے گا اور کل صبح کون آئے گا، تو خواجہ ہندوستان ان کے پیر و مرشد کو نہیں پتا ہوگا کہ اجمیر میں کون کون آئے گا. اسی لیے ہمارے بڑوں میں سے کسی نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا، ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، پتہ ہوتا ہے، اور یہ پتہ ہونا بھی ایک طرح کا علم ہے. علم کی بہت ساری جو ہے قسمیں ہیں، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سرکار خواجہ باقی باللہ نے دوبارہ جب ملاقات ہوئی نا، واپس آئے، اگلے دن ملاقات ہوئی. اس نے اب کی بار دامن پکڑ لے، حضور مرید کرنا یہ. خواجہ باقی باللہ نے فرمایا ارے تم نے تلاش نہیں کیا کسی اور کو؟ کہا سب تحقیق کر لی میں نے،
رات میں پھر حضرت تشریف لائے تھے اور آپ کا فرما دیا کہ وہی تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے پھر عاجزی دکھائی اور انکساری فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ تو سرکار خواجہ قطب کا حکم ہے کہ میں مرید کر رہا ہوں، ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان کی چوکھٹ کے جاروب کش کو مرید کروں۔ کتنا حال بدل گیا دیکھ، خواجہ باقی باللہ نقشبندی سلسلے کے، خواجہ قطب چشتی سلسلے کے۔ آج تو حال یہ ہے ہم ان کی تائید میں نہیں بولیں گے، معاف کیجئے گا، ہم ان کی تائید میں نہیں بولیں گے اس لیے کہ وہ ہمارے اینٹی سلسلے کے۔ یہ حضور کا طریقہ تھا، یہ رسول اللہ کی شریعت تھی۔ حاتم تائی کی بیٹی کو جس محبوب نے اپنی چادر اٹھا کے دے دی، یہ اس امت کا حال ہے۔ جس نے یہ تربیت پڑھیے سیرت، حضور کے کئی صحابہ ایسے جو خود بھوکے رہے اور کافر قیدیوں کو انہوں نے کھانا کھلایا اور خود بھوکے رہے، یہ حضور کی سیرت۔ قیدی سمامہ ابن اسال کو اگر باندھ دیا گیا ہے مسجد نبوی کے ستون سے، تو اس مرڈر کی پلاننگ کرنے والے سے حضور آ کے پوچھتے ہیں سمامہ تیری خیریت کیسی ہے، ذرا تو بتانا کہ تو کیسا ہے۔ یہ حضور کی سیرت تھی، یہ حضور کا کردار تھا، یہ رحمت للعالمین کی محنتیں تھی۔ اور پھر سمامہ جب مسلمان ہو گئے، آج جو ریاض کا علاقہ ہے یہ اس علاقے کے حاکم تھے، جب مسلمان ہو گئے مکے والوں پر اناج بند کر دیا انہوں نے۔ مکے والے دشمن ہیں حضور کے، میرے محبوب کے دشمن ہیں، اس لیے کوئی اناج نہیں جائے۔ مکے میں اکال پڑ گیا، حضور خوش نہیں ہو گئے کہ ہماری دشمنی کر کے دیکھو بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے دشمن ہوئے اسی لیے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے خلاف گئے اسی لیے بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کی کمپنی نے خط لکھا رسول اللہ کو، کتنا اعتبار دشمن کو بھی رسول کی ذات پر تھا۔ انہوں نے خط لکھا کہ آپ ہیں آپ کے مرید نے، آپ پر ایمان لانے والے سمامہ ابن اسال نے ہمارا اناج بند کر دیا ہے، ہم اس کو منا کے تھک گئے ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، اناج نہیں آ رہا، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سمامہ کو خط لکھ دیجئے کہ اناج چالو کرے۔ حضور نے صحابہ کے سامنے نہیں کہا دیکھو دیکھو یہ خط آیا میرے پاس، میرے دشمن بھی میرے قدم پہ جھک گئے، نہ، جیسے ہی خط آیا سرکار نے فوراً جواب لکھا اور سمامہ کے نام خط لکھا، سمامہ تیری محبت مجھ سے اپنی جگہ ہے، مگر میری وجہ سے کوئی بھوکا رہے یہ محمد عربی کو گوارا نہیں۔ کیا نہیں ہے حضور کی سیرت میں یہ؟ ہم پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں سرکار کی کون سی زندگی کے مرحلے کو فالو کر کے حالات کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنی۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، جب علم ہوگا تو پتا چلے گا، پیٹ پر اوجڑیاں ہوں تو کیا کہا جاتا ہے، جب علم ہوگا تب پتا چلے۔ ارے صاحب ہم کیسے سن لیں، ہم نہیں سن سکتے۔ حضور نے گالیاں نہیں سنی تھی، شیب ابی طالب میں 2.5 سال نہیں تھے، چاند کے ٹکڑے کرنے کا اختیار تو اس وقت بھی تھا، پیڑ چلانے کا اختیار تو اس وقت بھی تھا، پھر کیوں ابو جہل کی گالیاں سن رہے تھے، پھر کیوں طائف میں لہو لہان ہو رہے تھے، پھر کیوں شیب ابی طالب میں 2.5 سال تک بھوکے تھے، کیوں؟ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ آپ فائنل تو کیجئے کہ ہمیں کب کرنا کیا ہے۔ کبھی دور ایسا ہوتا ہے کہ گالیاں بھی سنی جاتی ہے، اور کبھی دور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چوں بھی کرے تو علی کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ جا رہا ہے جدہ کے ساحل کے قریب پہنچ گیا، وہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، عرب چھوڑ کے چلا جائے گا، آپ کہہ دیں کہ میں نے امان دی۔ حضور نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا یہ کہنے میں کہ جس نے مجھے مارنے کا پلان بنایا تھا میں اس کو معاف نہیں کرتا، سیکنڈ نہیں لگایا۔ حضور نے فرمایا جا صفوان بن امیہ، میری طرف سے اس کو امان ہے۔ صفوان نے کہا حضور اگر وہ پوچھے گا کہ امان کی دلیل کیا ہے تو میں کیا دوں گا؟ ہم سے کوئی کہے کہ آپ رومال دے دو، میں کہوں گا نہیں بھائی، اس کے لیے آپ کو کچوجا شریف آنا پڑے گا، معین المشائخ کا دریائے رحمت جوش میں ہوگا، ایک وہ اگر مجھے اشترا دیں گے تو میں تمہیں واپس دے دوں گا، دوسرا ہاں لیکن تم میرے ہوگے تو دوں گا، دشمنوں کو نہیں۔ بلکہ اگر دل میں کبھی یہ خطرہ بھی گزر جائے کہ نہیں اپنی پارٹی کا نہیں تو کچھ نہیں، کان بھی نہیں گلانا اپنے، تو یہ کنڈیشن ہے۔ مگر دیکھیں آپ، صفوان کہہ رہے قتل کا ارادہ کرنے والے کو امان دینے جا رہا ہوں، کوئی ثبوت دے دے، تو حضور نے اپنے سر کا امامہ ہی اتار دیا، اور امامہ اتار کے کہا یہ لے صفوان،
اس کو مرنے سے بچا لے اور جا کے اس کو کہنا کہ محمد عربی کو جیسا تو سمجھ رہا ہے ویسا حضور ہرگز نہیں ہے. ہم نے اپنے رسول اللہ کے طریقے کو نہیں پڑھا, اور پڑھا تو اس کو شاید سمجھ نہیں پائے. آج وقت ہے سچویشن سے لڑنا. آپ کو یوٹیوب نہیں سکھائے گا, آپ کو دارالفتہ سکھائے گا. سچویشن سے لڑنا آپ کو وہ لوگ نہیں سکھائیں گے جو غریب کو غریب اور امیر کو امیر بناتے جا رہے, وہ لوگ سکھائیں گے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں. محمد کے گھرانے والے مٹ گئے, آل محمد کو مٹانے والے اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. برادران ملت اسلامیہ, حضرت خواجہ باقی باللہ ہے. ایک لمحہ بھی یہ خیال نہیں کیا کہ میں طالب علم سے کیا دعا کراؤں, میری دعا سے تو ان کی نجات ہونی ہے. ایک لمحہ بھی. شیرنی لے کر پہنچ گئے صبح صبح مدرسہ, طلبہ کو جمع کیا, کچھ ننھے بچے تھے کچھ بڑے بچے تھے, اور سب کو شیرنی کھلائی اور کہا بچوں ہاتھ اٹھا کر باقی باللہ کے لیے دعا کر دو کہ جو مجھ پر وہ کیفیت طاری ہے کہ مجھے اللہ ہو کہنے میں وہ لطف نہیں مل رہا جو پہلے ملا کرتا تھا. تم ہاتھ اٹھا کر کہہ دو اتنا, اے میرے اللہ ہم تیرے رسول کے گھر کے مہمان ہیں, ہم طالبان علوم نبویہ ہیں, اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے دین کی تعلیم حاصل کر کے اسے آگے پھیلانے کی نیت لے کر آئے ہیں. ہم نے اپنے ارمانوں کا خون کیا ہے, تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے آئے ہیں. اے مالک باقی باللہ کی وہ کیفیت واپس پلٹا دے. کتابوں کو پڑھیے. ابھی چہرے پر طلبہ نے ہاتھ نہیں پھیرے تھے اور خواجہ باقی باللہ دروازے پر نہیں پہنچے تھے کہ وہ روحانی منزل جو ان کے پاس تھی وہ پلٹ کر واپس آ گئے. اب کوئی پہنچ جائے کہ صاحب ہمیں یہ منزل نہیں ملی, تو کہا جادو کر دیا گیا, مرغی کٹواؤ. اللہ کی پناہ جانے دیجئے, میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا, اپنی حد میں رہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں اپنے بڑوں کی بڑی قدر کیا کرتا ہوں. تیزی کے ساتھ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. اتنا عرض کر رہا تھا اپنے رسول کی تعلیم اور ہمارے بزرگوں نے علم کے حوالے سے اور مدرسے کے حوالے سے کیا سوچ اور کیا فکر دی, اس طرف آئے. ادھر دیگر دیکھیے گھوٹالا, معاف کیجئے گا, حالات ایسے بھی ہیں. لوگ بدزن کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جن کو کوئی روزگار نہیں ملا وہ رسید لے کر نکل پڑے. جب لوگوں کے اعتبار کو ٹھیس پہنچی کہ جس میز سے امانت کی ادائیگی کی اہمیت بتانی تھی وہ خود خائن ہو گئے, تو پھر لوگوں کا بھروسہ ہی اٹھنا تھا. حضور نے سب سے پہلے کیریکٹر پیش کیا, کردار, اور اسی طرز پر چلتے ہوئے غریب نواز نے سب سے پہلے کردار پیش کیا. لوگ کچھ کہیں کچھ کریں, ہمیں اس سے نہیں مطلب, ہماری اپنی ثقافت ہے, ہم اپنی تہذیب و تمدن کے مالک ہیں. ہم نے دیکھا ایک بار بھی تلوار ہاتھ میں نہیں خواجہ نے, اور 90 لاکھ کو اپنے قدموں میں جھکا دیا تاکہ دنیا جانے کہ تلوار کے مارے ہوئے لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور دل جیت لے جو بندہ اس کی نسلیں بھی غلامی کرتے ہوئے نظر آتی. ہمیں جو ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ جو تعلیم مدارس سے دی جا رہی ہے اس پر عمل پیرا بھی ہویا جائے. پہلی بات تو تعلیم دی جائے, پھر عمل پیرا ہوا جائے. قصہ میں نے شروع کیا تھا تربیت کا, اسی سے سرکار باقی باللہ کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. استاذ اپنی تربیت کر رہا تھا اپنے بچے کی, اور تربیت کرتے کرتے استاذ نے فرمایا بیٹا علم بڑا قیمتی ہے, بیٹا اس کی قدر کرو. تو طلبہ کی زندگی بیچارے میں سے کسی کا جوتا پھٹ گیا. میں بمبئی کی طلبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہاں والے تو کیسے رہتے ہیں میں نہیں جانتا, لیکن عمومی طور پر آپ بہار, بنگال, اتر پردیش کے طالبان علوم نبویہ کی کیفیت دیکھیے. اگر آپ صاحب دل ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. وہ پھٹے ہوئے کپڑے, وہ پھٹی ہوئی ٹوپیاں, وہ جگہ جگہ سے پیبند لگے ہوئے کپڑے. آج اس صدی میں بھی میں نے اپنی نگاہوں سے, چونکہ حضور معین المشائخ کی دعاؤں سے تقریباً آدھا ہندوستان گھوم رہا ہوں, حضور غوث العالم محبوب یزدانی کی چوکٹ کی خیرات ہے. طلبہ کا حال یہ ہے کہ بس اللہ ہی رحم فرمائے. بہت کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن بس اللہ رحم فرمائے. تو ایسا طالب علم وہ بھی تھا, تو اس کا جوتا پھٹ گیا تھا. تو جوتا پھٹ گیا تو اس کو سلانے کے لیے پیسے چاہیے تھے, تو اس کے پاس پیسہ نہیں تھا. لیکن اس کو استاد نے سکھا رکھا تھا تیرے پاس جو علم ہے نا یہ بڑا قیمتی, بڑا قیمتی, بڑا قیمتی, بڑا قیمتی. وہ موچی کے پاس گیا اور موچی سے کہا میرے بھائی میرا جوتا سیدھے, میں تجھے ایک مسئلہ بتاؤں گا. اس موچی نے کہا آگے جا, آگے جا.
कोई मसला वसला नहीं सीखना, पैसे हो 10-20 रुपया 5 रुपया तो तेरा जूता सीता हूँ, वरना आगे जाओ, तेरा मसला तेरे पास रख। बेचारा बड़ा नाउम्मीद हुआ, बड़ा मायूस हुआ। हर पढ़ने पढ़ाने वाले की ज़िंदगी में कभी ना कभी ये लम्हा आता है कि वो मायूसी की ज़िंदगी शुरू होने वाली होती, लेकिन उस वक्त अगर कोई रहबर, कोई रहनुमा मिल जाए तो फिर ज़िंदगी वारे न्यारे हो जाए। सदरुल शरिया यूं ही नहीं बनते। बहुत पढ़ाई की मेहनत से, और पढ़ाई करके सब कुछ छोड़ दिया साहिब बार शरीयत ने, और हिकमत करने लगे जाके। किसी ने इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत को कहा, हज़रत आपका शागिर्द तो हिकमत कर रहा है, उसको समझाइए। आला हज़रत ने बुलाया और बुला के कहा कि दीन का इल्म बड़ा, हुजूर मैं नौकरी नहीं करना चाहता किसी के। हम कब कह रहे हैं कि नौकरी करो, हम तो कह रहे हैं रसूलुल्लाह की नौकरी करो और बुखारी की और मुस्लिम की खिदमत करो। सरकार आला हज़रत की जुमलों की तासीर थी कि फिर सदरुल शरिया ने हिकमत का काम छोड़ा और दारुल इफ्ता की जीनत बने, और फिर बहार शरीयत वजूद में आई। बातें बहुत सारी हैं की जा सकती हैं। हाफिज मिल्लत ने पढ़ाई पढ़ने के बाद रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन जनाबे वाला ये फिर सदरुल शरिया जो उन्होंने आला हज़रत से लिया था, और फिर सदरुल शरिया ने हाफिज मिल्लत को कहा कि देखो ऐसा है मौलाना अब्दुल अजीज़, तुम छोड़ छाड़ के पढ़ के क्या करोगे, पढ़ाई छोड़ के क्या करोगे, और लाइन बदल के क्या करोगे। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपनी आखिरत संवारो, और आखिरत संवारने के लिए दीन की तालीम को आगे बढ़ाओ जो तुमने पढ़ा है। ये सदरुल शरिया की पुरतासीर ज़बान का नतीजा था कि आज हमारी निगाहों के सामने जलालतुल इल्म की कारकिर्दगी मौजूद है। इस तरीके की आप लोगों के सामने जो ये आगे उलमा बैठे हैं, तकरीर तो आप लोगों को सुना रहा हूँ ना, ये तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप इनसे आप पूछेंगे तो आपको इस तरीके की सैकड़ों मिसालें बयान कर देंगे कि ज़िंदगी में कभी कभी वो लम्हा आता है, यहाँ पहुँच कर बंदा सोचता है मैं क्या करूँगा। लेकिन एक बात यहाँ भी कह दूँ, ज़हन को महदूद न रखिए। इल्म हासिल करने के साथ साथ हुनर भी हासिल कीजिए। इमाम बनकर रहे, गुलाम बनकर ना रहे। सदर साहब का तलवा चाटना हमारी तकदीर ना हो, बल्कि फ़कत रसूलुल्लाह का जलवा देखने के लिए ये खिदमत हो। जब दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होगा तो ही ये जज्बात आएंगे। अगर आप सोच रहे साहब मुझे निकाल देंगे तो मैं करूंगा क्या, ठेला लगाऊंगा, टमाटर लगाऊंगा, टमाटर बेचूंगा, आलू बेचूंगा, पान बेचूंगा, फॉर्चून की दुकान को, जब ये डर रहेगा तो कभी हक नहीं बोल पाए। इसलिए सोर्स ऑफ इनकम जब दूसरा होगा, इसके साथ साथ दूसरा होगा, तो आदमी के जहन में ये रहेगा नहीं भाई अपने को तो सच्ची बात कहनी है, निकाल देंगे, अपना दूसरा वाला धंधा है ना उससे जिंदगी गुजर जाएगी। उसके लिए कपड़ा सीना सीखिए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आलिम हर काम भी नहीं कर सकता, चाय तो नहीं बेच सकता, हालांकि अब तो ये भी काम तकद्दुस वाला हो गया है किसी के साहिब मनसब होने की वजह से। लेकिन अर्ज ये कर रहा था कि आलिम हर काम तो नहीं कर सकता, ठेला तो नहीं लगा सकता, टमाटर तो नहीं बेच सकता, तो आलिमाना वक़ार को मलहूज रखते हुए कोई और फन सीखे, जैसे कंप्यूटर चलाना, टाइपिंग सीखना। उर्दू टाइपिंग की बड़ी किल्लत है, उर्दू टाइपिंग, फारसी ट्रांसलेटर ख़त्म हो रहे हैं, फारसी सीख लीजिए। अरबी ट्रांसलेटर पूरी पूरी दुनिया में घूमते हैं, फ्री में लोग हज कराते हैं, फ्री में उम्रा कराते हैं कि साहब जाओ तर्जुमा करते रहना। तो इस तरीके से सेकेंडरी इल्म भी होना चाहिए जिससे ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। बात समझ शरीफ में आ रही है? तलबा के लिए जुमला था ताकि कभी ज़िंदगी में मजबूर ना हो। अगर कभी नाउम्मीदी के तलातुम में फंस जाएं और कोई रहनुमा ना मिले तो कम से कम दिल को तसल्ली हो कि मेरे पास फ़न है, मैं कम से कम टाइपिंग करना जानता हूं, तो टाइप करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूं। बात समझ शरीफ में आ रही है? तो अर्ज ये कर रहा था, बात इधर इसलिए चली गई कि वहां तालिबे इल्म नाउम्मीद हुआ, मेरा जूता फटा है, मोची को कहा कि सीधे मसला बताऊंगा, उसने कहा तेरा मसला तेरे पास रख, मुझे तो पैसे बता कितने देगा तो जूता सिऊंगा वरना आगे। बड़ा नाउम्मीद हुआ। लेकिन उस्ताद होता है, ये बच्चे असातिज़ा के पास माँ बाप की तरफ से अमानत होते हैं,
ان کی زندگیاں اگر برباد ہوئی نا دورہ طالب علمی میں تو حقوق العباد کے تحت آپ بھی گھیرے جا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کو چائے لانے کے لیے رکھا ہوا مدرسے میں، وڑا پاؤں لانے کے لیے رکھا ہوا مدرسے، نہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ان کی تعلیم پر اگر کوئی اثر پڑا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کے تحت بروز قیامت آپ سے باس پرس ہوگی۔ ہاں، ہر خطیب کو سوچنا چاہیے کہ جو مجمع سامنے بٹھایا گیا، اگر روداد سفر سنا کے یوں ہی گزار دیا تو قیامت میں پوچھ نہ جائے کہ اتنا بڑا مجمع دیا تھا کس لیے؟ اپنا تعارف پیش کرنے کے لیے؟ تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ تم نے رسول اللہ کی دین کی کتنی خدمت کی؟ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا ہمیں بہت سارے گوشوں میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، بہت ساری زندگی کے گوشوں میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا وہ بچہ جب نا امید ہونے لگا تو اس کے استاد نے اس کی امید کے بجھتے ہوئے چراغ کو واپس روشنی عطا فرمائی۔ جیسے اس بچے نے اپنے استاد کو جا کر کہا حضرت جی علم کوئی قدر ودر نہیں رکھتا، کیوں؟ کہا میرا پھٹا ہوا جوتا تک سی نہیں سکتا، تو میں زندگی میں کیا کروں گا، اس لیے میرا دل اچاٹ ہو رہا ہے۔ استاد نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک موتی نکالا اور موتی نکال کے کہا بیٹا یہ موتی لو۔ بیٹے نے لیا، طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے، اور لینے کے بعد کہا جاؤ سبزی کی دکان پہ جاؤ اور سبزی کی دکان پر جا کر پوچھو کہ بھائی صاحب اس بہترین قسم کے موتی کی قیمت کتنی ہے۔ وہ موتی لے کے جب سبزی کے ٹھیلے پر یا دکان پہ پہنچا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، تو ٹھیلے والے نے کہا بھائی میرے بچے کھیلیں گے اس موتی سے، تو میرے 2-3 لیمو لے کے چلا جا، 2-3 لیمو لے کے چلا جا، اس بچے کھیلیں گے۔ وہ واپس موتی لے کے آ گیا، استاد کے پاس آیا، کہا حضرت آپ کی یہ موتی کی قیمت 2-3 لیمو ہے، یہ ٹھیلے والے نے مجھے بتایا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا اب یہی موتی لے کر جوہری کے پاس چلا جا۔ اب یہی موتی لے کر جوہری کے پاس چلا۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں، ہم آخری دور میں جی رہے ہیں، ان سب کا پورا ماحول بنا کے چلنا چاہیے۔ توجہ ہے، ہاں بات کو مکمل کروں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین نے کس شان کے ساتھ تربیت کی۔ جب یہ پوچھا گیا کہ سبزی والا کیا قیمت بتاتا ہے، تو کہا سبزی والا 2-3 لیمو کی قیمت بتاتا ہے۔ کہا اب اس موتی کو جوہری کے پاس لے کر جا اور جوہری سے پوچھ کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ جب وہ جوہری کے پاس لے کر گیا اور جوہری سے پوچھنے لگا کہ یہ قیمت کتنی ہے اس موتی کی، میرے استاد نے مجھے یہ موتی دیا ہے، بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے۔ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا، جوہری نے، میرے پورے دکان کے میٹیریل کو خرید لے اور میں پوری دکان مال ساز و سامان سمیت بیچ دوں گا، پھر بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ اس نے استاد کے پاس آ کے کہا سرکار غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا سبزی والے کے پاس جاتا ہوں تو کہتا ہے یہ 3 لیمو لے جا، موتی مجھے دے دے۔ جوہری کے پاس جاتا ہوں تو کہتا پوری دکان بھی لے جا تو بھی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ استاد نے کہا پھر ٹھہر، علم کی قیمت وہی جانتا ہے جو اہل علم ہوتا ہے، اور یہ دین کا علم ہے، اس کی قیمت تو اللہ کی منڈی میں لگائی جائے گی۔ کل بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بدن پر کپڑے تک نہ ہوں گے، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اعمال کے مطابق بندہ پسینے میں ڈوبا ہوگا، تب فرشتے کہیں گے اور رسول اللہ کے دین کے علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والے اور عام کرنے والے آ اور اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر چلا۔
तब पता चलेगा कि इल्म की कीमत क्या है, तब पता चलेगा कि इल्म की हैसियत और शान। बच्चे ने फिर इतनी मेहनत की कि उसका नाम इल्म हुनर की वादियों में चमकता रहा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुकद्दस ने कहा यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, तुम में जो ईमान वाले हैं और जिन्हें इल्म दिया गया है, मजहूल का सीगा इस्तेमाल किया गया, जिसे चाहे दे, जिसे इल्म दिया गया है अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद करता है। बुलंद होने के लिए हमें और आपको एजुकेशन हासिल करना और पढ़े हुए इल्म पर अमल करना ज़रूरी है। रब काबा कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो मेरा करीम मालिक मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बे फातिमा इस हुजूर शहीद राह मदीना के गुलशन को सदा बागो बहार गुले गुलजार रखे, उनके घर को, उनके शहजादगान को, उनके तमाम अहले खाना और ख़ानदान को रब्बे काबा बरकतों से माला माल फरमाए। अब्र रहमत उनकी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।